رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمدك يا الله ونستعينك يا رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل حميد فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم منزه عن شريط في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ تبارک و تعالی دی توفیق خاص نال نبی رحمت شفیع امت والی کون و مقام فخر انس و جاں غم گسار آسیاں شفیع مجرمہ نبی برحق تاجدار ختم نبوت رسالت کل جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دربار دربار گوہر بار دے اندر عقیدت و ارادت و نیاز مندی نال ہدایہ سلام عرض کرنے تو بعد میرے انتہائی عزت و تکریم دے لائق واجب الاحترام پیران عظام علماء کرام نعت خوانان خیر الانام اور دور دراز کو سفر فرما کے اپنے شیخ کی عقیدت و ارادت لے کے جتنے مہمانان گرامی قدر جلوہ فرماؤ میری پردہ نشین بیٹیاں ماما تیاں پہنا اور احباب گرامی قدر اج دی مقدس و منظم محفل پاک بحوالہ عرش مبارک پیر طریقت راہبر شریعت ولی برحق خواجہ خواجگاں حضور قبلہ پیر خواجہ عبدالحکیم صاحب رحمت اللہ علیہ چشتی نظامی توصیف آپ دے عرش مبارک کی خوبصورت محفل پاک کے اندر اسی اس نیت نال حاضری پیش کر رہے ہیں کہ اگر 100 بندیاں دا قاتل بھی ولی دی کلی ول چلا جائے میرا مالک ولیاں دے ول سفر کرنے دی برکت نالو دی مغفرت فرما دے درگاہ عالیہ دے سجادہ نشین پیر طریقت راہبر شریعت استاد العلماء حضرت العلام جناب حضرت خواجہ پیر محمد اکرم چشتی نظامی دامت برکاتہ القدسیہ زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حضرت پیر محمد اشرف چشتی صاحب دامت ذلہ آپ دے حکم دی تعمیل وچ میں بھی اہل سنت دے مدرسے دا بالکل نکمہ نکارا طالب علم کی حیثیت نال چند منٹ پڑھے لکھے لوگوں دی بارگاہ وچ حاضری ہے بہت اختصار نال
میں تھوڑی خدمت دے اندر ایک مسئلہ عرض کر کے اجازت چاہنا۔ یکم تاریخ والے دن اگر کسی دوست کی دکان وچ آفس اندر بیٹے کسی دوست کی فیکٹری اندر پڑھن واسطے اخبار آ جائے، یکم تاریخ دا پڑھیا ہویا اخبار 2 تاریخ کو لوگ شوق نال دوبارہ انہوں پھر نہیں پڑھتے۔ میں تقریر کرنے دے قابل نہیں ہاں، یہ صاحب دی مہربانی ہے، تسی مسئلے ہوتے غور فرماؤ، میں کچھ عرض کرنے دی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی پڑھے لکھے لوگوں کو پوچھنے ہاں کہ تسی اخبار یکم والا 2 کیوں نہیں پڑھ دے؟ بھائی صوفی صاحب بچے چھوڑ کے پیچھے سانو پڑھے لکھے لوگ جواب دے دے مولانا یہ اخبار کل پڑھیا جا چکی اور پرانا ہو گیا، ہن دوبارہ دل نہیں کرتا انہوں پڑھنے واسطے، بس کل پڑھ لے۔ یکم تاریخ والا اخبار تاریخ بدلن نال لوگ انہوں پرانا کہہ کے پکار دینے کہ کل پڑھ لے ہے تو پرانا ہو چکے ہیں۔ دوسرے دن دا اخبار تیسرے دن پرانا کہلوانا شروع ہو جاتا ہے۔ 1500 سال ہو گئے نے قرآن آج تک کسی نے پرانا نہیں کیا۔ میں تقریر تو پہلے ایک معذرت کرنا تھوڑے نال، میں بہت کمزور آدمی ہاں۔ کمزور آدمی کا مطلب ہے کہ کوئی جسامت نال کمزور نہیں ہے، علموں بڑے کمزور ہاں، مگر تقریر سننا تھوڑے واسطہ کم نہیں، میں کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن کریم دی افادیت، اس سے مسائل، اس سے احکامات اسی طرح زندہ نے جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری زندگی میں قرآن اتردا گیا، اور اج بھی پوری دنیا تے ہر مسلمان دی پوری کمیونٹی گل کر رہی ہے قرآن زندہ ہے، اور قرآن پرانا بھی نہیں ہویا، قرآن حیات مکمل اکمل محکم ہے۔ پھر توجہ فرمانا، سورج کے نکلن کی جگہ تو غروب تک کسی نے اج تک قرآن کو کلمہ پڑھنے والے بندے نے پرانا نہیں کیا تے نہ قرآن کو مردہ کیا ہے۔ قرآن زندہ بھی ہے، قرآن دے احکام بھی اسی طرح ہیں، اس دی افادیت بھی اسی طرح ہے۔ میں ایک آستانے تے آیا بیٹھا، سامنے اللہ دے ولی دا مزار اقدس ہے، اور دیوانے بیٹھے نے، ساڑھے نوجوان نے بڑی معرفت دی گفتگو کی تھی۔ تسی شاید اشعار دی لفظ شراب نو کسی اور جگہ تے استعمال نہ کر لینا، کچھ اور مسئلے نے، اور یہ جڑیاں گلاں شراب دیاں ہوندیاں نا آستانیاں تے، خاص طور تے سلسلہ چشتیہ دے آستانیاں تے، یہ اتھے ہی کری دیاں نے، کوئی گل نہیں، کوئی تقریر دی خوشبو بھی تسی محسوس نہیں کر رہے ہو، تقریر بہت اگے ہوئے۔ یہ سلاسل نے ساڑھے باقاعدہ طور پہ اور سلسلے دے ایسی لوگ ہیں، اور لوگ سن پوچھتے رہتے ہیں مولانا آپ شراب کا نام تقریر میں بھی استعمال کرتے ہو، نہ تو بھی بکتا ہو، اشعار میں بھی کرتے رہتے ہو، یہ لفظ اچھا نہیں ہے۔ تو ہم ان لوگوں سے جواب بھی عرض کرتے رہتے ہیں کہ ابھی آپ کا مزاج اچھا نہیں ہے، ابھی آپ کا مزاج اچھا نہیں ہے، تو جب آپ کا مزاج اچھا نہیں ہے تو آپ کو کیا خبر یہ کون سا پلانے والا ہے، کون پینے والا ہے، اور یہ ساقی کون ہے، میں کیا ہے، یہ کاسے کیا ہیں، بھر بھر کے دیتا کون ہے۔ تو کہا مولانا تو تمہاری ذاتی اختراع ہے بریلویوں کی کہ تم عرصوں میں لفظ شراب بھی بار بار کہتے رہتے ہو، نہ جانے آپ کہاں پڑھتے رہتے ہو۔
میں نے کہا آپ کا مزاج ہم سے ملتا نہیں ہے، چونکہ یزیدی اور حسینی مزاج میں بڑا فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ یزیدی مزاج اور حسینی مزاج میں بڑا فرق ہے، اور آپ کی سماج میں اور اس گناہگار کی تقریر میں بڑا فرق ہے۔ آپ کی سماعت ہے بلند، میری تقریر ہے پست، اور پستی والا بندہ بلندی کو کیسے چھو سکے؟ آپ اتنے بلند سوچ کے آدمی ہیں کہ میں غریب بڑا پست ہوں، اور میں جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں وہ واپس پلٹ رہا ہے میری طرف، خود پلٹ رہا ہے، میری تقریر لوٹ کے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے میرے تک پہنچ رہے ہیں۔ چلو سامنے میرے حضرت جلوہ گر ہے، میں چلو ان کی بارگاہ میں کوئی نیاز پیش کرتا ہوں کہ خدایا اے خدا ان جامع قائم بدار، فیض ان جاری شود لیل و نہار، خدا کرے کہ کسی کی نگاہ پڑ جائے اور قلب کی سیاہی دھل جائے، سیاہی قلب دور ہو جائے، ہم سے محمد سبحان اللہ۔ مجھے حضرت قبلہ پیر اشرف صاحب نے ٹیلی فون پہ بھی حکم کیا، اور میں بڑا خوش ہو کے آیا ہوں، میرا لمبا سفر ہے، تھکاوٹ ہے وجود پر، رات بھی کہیں جلسے کی، تو یہ مجھے فرمانے لگے کہ ہمارے جو لوگ آتے ہیں نا مزار پہ، وہ بڑے تصوف کی باتیں سنتے ہیں، تو مجھے تو ابھی پتہ نہیں تصوف کس کو کہتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مگر میں تصوف کی یہ بات بزرگوں سے سنتا رہتا ہوں، اور ایک میں نے کتاب پڑھی ہے تصوف کے بارے میں، وہ مجھے سمجھ نہیں آ سکی، کیونکہ وہ عرش کی بلندیوں تک کتاب ہے، وہ مجھ جیسے سیاہ کار اس کا پیج بھی سمجھ نہیں آیا، بڑی کوشش کی میں نے، چونکہ اس کتاب کو لکھنے والا اگر مولوی ہوتا تو میرے جیسا نکمہ مولوی اسے سمجھ جاتا۔ وہ کتاب اس نے لکھی ہے جس کی قبر پہ آج بھی لکھا ہوا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر ولی خدا، ناقصانہ پیر کامل آرا رہنما۔ داتا صاحب کی لکھی ہوئی کتاب کشف الموجود شریف میں آپ نے باقاعدہ طور پہ بہت سارے پیج لکھے ہیں تصوف کے بارے میں، بہت سی باتیں لکھی ہیں کہ صوفی کون ہوتے ہیں، یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کی قبریں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، وہ کون لوگ ہیں جن کے مرنے کے بعد کفن بھی میلے نہیں ہوتے۔ آپ میری طرف دیکھیں، میں آپ بڑا لمبا سفر کر کے ہم آپ کے قدموں میں بیٹھے ہیں، آپ ابھی تک تقریر کی مہک بھی محسوس نہیں کر رہے، کوشش کریں۔ میں ماشاء اللہ آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ قرآن کی افادیت زندہ ہے ابھی تک۔ حضور کی ظاہری حیات میں جو احکام قرآن کے تھے نماز کے بارے میں، وہ آپ بدلے ہیں؟ نہیں، بولو تو صحیح۔ جو احکام حضور کی ظاہری زندگی میں تھے نماز کے، وہ اب چینج ہوئے ہیں؟ تو حضور کو روزے میں تشریف فرما ہوئے تو 15 صدیاں بیت رہی ہیں، احکام اسی طرح زندہ ہے؟ کلمے کا کوئی جز چینج ہوا ہے؟ یار بولو تو صحیح، چینج ہوا کوئی؟ روزے ساری اور افطاری میں کوئی فرق آیا کہ حضور کی ظاہری زندگی میں غروب آفتاب پر افطاری ہوتی ہے اور اب عصر کے وقت ہونا شروع ہو گئی ہو؟ نہیں۔ کبھی ایسا کوئی آیا؟ کبھی ایسا ہوا کہ حضور کی ظاہری زندگی میں زکوٰۃ کا حکم اور تھا، جب حضور قبر میں چلے گئے تو زکوٰۃ کا حکم بدل گیا؟ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں نہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے قرآن ابھی تک زندہ ہے نا، اس کے احکام جو زندہ ہے، قرآن زندہ ہے نا۔ قبلہ میں تو آپ کی محبت میں حاضر ہوں، میں ابھی جتن مار رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، قرآن ابھی زندہ ہے نا، تو ہم کسی کو گالیاں نہیں دیتے۔ میں آستانے پر ایک ولی کی بارگاہ میں بیٹھ کے قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قرآن تب زندہ ہے جب صاحب قرآن زندہ ہو۔ کوشش کیجیے، کوشش آپ کی محبت کا شکریہ اور تقریر سننے والوں کا شکریہ، جو بات کو فیل کر رہے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قرآن تب زندہ ہے، قرآن تب زندہ ہے جب صاحب قرآن زندہ ہے، وہ جب صاحب قرآن ہی زندہ نہیں ہے، استغفر اللہ،
تو قرآن کی زندگی ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی کہ قرآن کس طرح زندہ ہے، اور قرآن پاک مصطفیٰ کے معجزات میں سے، میری طرف دیکھنا، قرآن رسول اکرم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے قرآن حضور کے معجزات میں سے۔ میں کسی ان پڑھ آستانے پہ تقریر نہیں کر رہا، میں کسی اس آستانے پہ تقریر نہیں کر رہا کہ جس کے سجادہ نشین کو قرآن ہی نہ آتا ہو۔ میں ایک عالم باعمل سجادہ نشین کے قدموں میں بیٹھا ہوں اور باہوش ہوں، میں باحواس خمسہ ہوں۔ مثلا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میں کسی اونٹ پٹنگ، کسی بنوٹی جاہلانہ کسی رسومات کی بنا پر واز نہیں کر رہا کہ میرے سامنے کوئی بھنگ پینے والا گدی نشین بیٹھا ہے اور میں اسے چڑھا رہا ہوں کہ آپ بڑے اچھے گدی نشین ہیں۔ بھنگ پینے والے، مزاروں پہ شراب خانے کھولنے والے ہمارے سنی نہیں ہو سکتے۔ سنی وہ ہوتا ہے جس کی نگاہوں سے شراب منتقل ہو اور بے نمازی ہو وہ نمازی بن جائے۔ ہم مجھ سے پیر طریقت کہا کرتے ہیں، چونکہ آج لوگ ہمیں سے سوال کرتے ہیں مولانا آپ کے درباروں پہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ کیا دیکھا تم نے ہمارے مزاروں پر؟ کیا دیکھا تم نے؟ کیا دیکھا؟ اس نے کہا تمہارے درباروں پہ خلاف شرع کام ہوتا ہے۔ میں نے کہا اندھو، قرآن پڑھنا بھی خلاف شرع کام ہے؟ اللہ کرے آپ کی زبان کو اللہ طاقت دے اور آپ ہم سے کلام کر سکے۔ میں نے کہا قرآن کی تلاوت کرنا بھی آپ اس کو غیر شرع بات کرتے ہو؟ جاہل ہو تم، پاگل ہو تم نے ابھی مزارات کو سمجھا نہیں ہے کہ درباروں کے مقاصد کیا ہیں۔ اس نے کہا کیا مقاصد ہے درباروں کے؟ میں نے کہا پگلے، درباروں کے بڑے بڑے مقاصد ہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا چلو مولوی شفیق تو پاگل آدمی ہو سکتا ہے، علامہ صاحب نے چلو پورا نہ پڑھا ہوگا جتنا تم کہتے ہو۔ میں نے کہا خواجہ معین الدین کے بارے میں تیرے کیا کمنٹس ہیں؟ کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تیرے جیسے کروڑوں مولوی معین الدین کی نالین پر قربان کر دوں میں۔ جو یہ آپ پٹکے پہن کے بیٹھے ہیں نا سلسلے کے، اگر آپ نہیں بول سکتے یہ چادریں نیچے رکھ دیں، گلے سے اتار کی چادر نیچے رکھ دیں، چونکہ یہ چادر ہے ہم غریب نواز جو ہے نا ان کی یہ نشانی ہے۔ اگر آپ کسی کی بات نہیں سن سکتے جو گلے سے اتار کے نیچے رکھ دیں، جاتے ہوئے پہن لینا۔ تو اب ہم آپ کو پہننے نہیں دیں گے جب تک آپ بولیں گے نہیں، یہ چادر پہن نہیں سکتے۔ کیوں؟ یہ پٹا ہے نا فقیروں کا، تو یہ آوارہ بندوں کے گلوں میں لٹکایا نہیں جا سکتا۔ یہ آوارہ بندوں کے لیے نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کے لیے ہے۔ کشتگان خنجر تسلیم را، الزماز غیب جانے دی۔ میں کو ٹوٹا پوٹا ہوا چشتی نہیں ہوں، ہم سلسلے کی چشتی ہیں، اور مجھے پتا کہ سلسلہ چشتیہ کون ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں پہ آتا ہے۔ میں پورا سٹڈی کر رہا ہوں اور کیا میں نے کہ سلسلہ چشتیہ میں وجد کیوں ہوتا ہے، کیفیات کیوں بڑھتی ہیں۔ یہ میں اس سے باخبر ہوں چونکہ ہم روحانی طور پہ امیر خسرو کو جانتے رہتے ہیں۔ امیر خسرو ہے کون ہے؟ ہمیں تعارف ہے کہتے ہیں امیر خسرو کا وہ کون ہے جو فرش پہ بیٹھ کے کہتے ہیں نمیدہ نم چمن زلگون باہر سورک سے بسم البود شب جائے۔ دیکھیے یار یہ بینک میں مینیجر ہے، اللہ ان کو اور اس طرح جو مائک پہ آ کے حضور کی عزت کی باتیں کرے اور جس کے جذبے جوان ہوں، اور علامہ صاحب جیسا خوبصورت گلا اور اتنا لہن، اتنا سوز، لہن دودی اللہ نے ان کے گلے میں رکھا ہے۔ ایسا میرے اندر نہیں ہے یہ چیز، مگر ہم آپ کے در پہ آئے بیٹھے اور آپ سے کچھ قصہ سنانے آئے ہیں۔ ہم فقیروں کی سنو تو صحیح، ہم کیا کہتے ہیں۔ امیر خسرو اتنا تکڑا آدمی ہے، نظام الدین نے جسے پکڑ پکڑ کے پلا پلا کے خود ساتھی کر دیا۔ ایک مرتبہ مزار شریف کے در و دیوار پر اٹھے باب فرید کے نام سے زور سے کہے حق فرید آگے فرمائے حق فرید محمد چار یار حاجی خواجہ خدا فرید اس طرح پتہ
پتہ چلے کہ آپ دیوانے اور اپنے شیخ کے قدموں میں بیٹھے. پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ آپ اس بات کو دھیان سے سنیں. بڑا قابل توجہ مسئلہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں نویدہ نم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. اگلا فکرہ میں ان سے کہتا ہوں جو نسبت والے بیٹھے ہیں خدا خود میرے مجلس بود. بندے واقعی تکلیف سننا لگا. خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکان خسرو. اور میں پوچھتا ہوں نجدیو تمہیں پتا ہے خدا خود میرے مجلس کسے کہتے ہیں پتا ہے تمہیں؟ خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکان خسرو. آگے تو امیر خسرو کے ہاتھ سے قلم ٹوٹ گیا. فرمایا محمد شمع محفل بول شمع. خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکان خسرو. خدا کی قسم ہے میرے سامنے ایک ولی برحق بیٹھے ہیں اور ایک عالم ربانی بیٹھے ہیں اور تمہیں پتہ ہے کہ وحدت الوجود کے قائم بزرگ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کو خبر ہونا چاہیے جن کے گلوں میں پٹکے ہیں کسی فقیر کے. وحدت الوجود کی منزل کیا ہے اور اس کو کس نے چھوا اور کس نے اسے لکھا کس نے اسے بیان کیا. یا مولویوں کے بس کا کام ہی نہیں ہے. یا مولوی کے بس کا کام نہیں ہے. مولوی ہرگز نشد مولا روح یہاں سلسلے کے لوگ ہیں اس بات کو چھوتے رہتے ہیں کہ یہ منزل کیا ہے وحدت الوجود کی. ابن العربی جیسا بندہ کہتا ہے مجھ سے پوچھو کہ خدا کو ہم نے پاک محمد کی محفل میں کیسے ہم سے پوچھو جو وحدت الوجود کے قائل بزرگ ہیں. میں حضرت پیر صاحب سے دعا لینے کے لیے لفظ پڑھ رہا ہوں مگر میں اس نکمے کے اندر کچھ ہے ہی نہیں. اور بڑی دیر سے ہمیں تلاش ہے کہ کسی فقیر کی محفل ملے. روزانہ جلسے ہوتے ہمارے سامنے 2,000 بندہ بیٹھا مگر ان میں بندہ ہوتے کوئی. میں سچ کہہ رہا ہوں دربار کو گواہ بنا کے 2,000 بندے ہوتے. آپ بندہ کس کو کہتے ہو جو زیادہ ٹھلا اور لمبا ہو اس وقت نہیں. صوفیاء کی نظر میں وہ نہیں بندے ہوتے ان کا قد اونچا اور ٹھلے ہو موٹے ہو. ایسی بات نہیں ہے. بندے کی یہ بات ہی نہیں ہے کہ بندے میں یہ بات ہو کہ اس کا گوشت ہیلدی ہو. اس طرح کی بات نہیں. بندہ پتہ کون ہوتا ہے. ہمیں روزانہ لوگ ملتے ہیں اور ہمیں بتاتے رہتے ہیں مولانا میں وکیل ہوں. میں نے کہا بالکل آپ وکیل نظر آ رہے ہو. کہنے لگا میں جج ہوں. میں نے کہا بالکل آپ معترف ہیں تم جج ہو مگر کہتا تمہیں کیا تلاش ہے. میں نے کہا میں وکیل اور جج کی تلاش ہی نہیں ہے. ہم نے اشتہار چھپایا کہ ہمیں کسی جج کی تلاش ہے. ہمیں کسی جج کی تلاش نہیں. میں نے کہا تمہیں کس کی تلاش ہے. میں نے کہا اس کی تلاش ہے توجہ سے سننا. شیخ سعدی دوپہر کے وقت دیا جلا کے ہاتھ پہ رکھ کے جنگل میں کر رہے تھے. کسی بندے نے کہا بابا سعدی پگڑی بھی چنگی بننی ہے ویسے داڑھی تو بزرگ لگنے. کتابیں کریے پڑھ کے بندے مولوی پڑھ رہے ہیں تو آپ کا دماغ کدھر گیا. سعدی نے اسے یوں اٹھا کے کہا کیا کہتے ہیں. کہا سورج 12 بجے ہوئے اور آپ دیا جلا کے ہاتھ پہ رکھے پھر کیا کر رہے ہو. شیخ سعدی نے فرمایا بندہ تلاش کر رہا ہوں. کہا بندہ تلاش کر رہا ہوں. تو اسے نکمے نے بابا سعدی سے کہہ دیا بابا سعدی اتنے فلاسفر آدمی ہو اور سورج کی روشنی سے بندہ نہیں ملتا. چراغ چلائے پھرتے ہو اور بندہ تلاش کرتے ہو. سعدی نے کہا تم نہ اس دکان کا گاہک ہے نہ کوئی سودا خریدنا آتا ہے. ارے نکمے کہاں میرے ساتھ مل گیا تو. کہا سعدی کیا بات ہے سورج کی روشنی سے بندہ نہیں ملتا. فرمایا نہیں سورج کی روشنی سے جو میں تلاش کرتا ہوں نا
وہ نہیں ملتا. تو کیا کرتے ہو؟ یہ دیا کیسا ہے؟ اگر آپ نے اس بات میں مزہ لیا تو میں اگلی بات کروں گا، وگرنہ مجھے ان کی زیارت ہوگی، میرے لیے سب کچھ ہے، ہم بڑے خوش ہو کے واپس لوٹیں گے. ساتھی نے کہا دیا کس سے جلتا ہے؟ کہا تیل سے. فرمایا مجھے 40 سال ہو گئے اس دیے کو بنا کے بیٹھا تھا میں، جو دیا میں ہاتھ میں لیے پھرتا ہوں اس میں تیل ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا بابا جی تیل کے بغیر دیے جل رہے ہیں؟ فرمایا ہاں نا، اس میں تیل ہے ہی، چیک کر اس میں تیل ہے ہی نہیں. فرمایا تیل کے جلائے ہوئے دیوں سے تلاش انسان نہیں ہوتی، تلاش انسان نہیں ہوتی. خدا کے لیے توجہ کرنا. تو فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا 40 سال کسی کے درد میں روتا رہا ہوں اور وہ آنسو جمع کر کے آج دیا جلایا ہے. فرید پاک کے نام کا ذکر کریں جی. فرمایا یہ دیا تیل سے جلا کر میں بندے کی تلاش نہیں کر رہا. فرمایا 40 سال درد کے آنسو جمع کیے میں نے، آج ان کو ایک دیے میں جمع کر کے چراغ تلاش کر رہا ہوں اس سے. تو کہا سادی یہ دل کے ارمانوں کے آنسوؤں سے دیے جلتے ہیں تو تلاش کس کی ہے؟ فرمایا میں کسی ملا کی تلاش نہیں کر رہا، کسی فقیر کی تلاش کر رہا. نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل میں اللہ والے جو دیکھن تے فرمایا کسی اور کی تلاش ہے مجھے. اور یہ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں، خدا کی قسم اس کے لیے ہمارے پاس کروڑوں دلائل قرآن سے موجود ہے کہ یہ فقیروں کے پاس کیا لینے جاتے ہو. میں نے کہا جس دن فقیر موقع قیامت ٹوٹ آئے گی. یہ اس بات کا آپ سے استقبال ہی نہیں ہو سکا، اس سے باہری جملہ میری پوری تقریر میں نہیں ہے. جس دن فقر ختم ہو گیا اس دن قیامت کے بادل ٹوٹ گئے. یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں، اس میں میں دلیل پیش نہ کر سکوں تو میں سرد کرواؤں گا. میں علامہ صاحب کو سامنے دیتا ہوں. جس دن فقیر زمین میں ختم ہو گیا، فقر ٹوٹ گیا، قیامت ٹوٹ آئے گی. میں چوتھی مرتبہ اللہ کے ولی کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم ہے قیامت کے آگے بہت بڑی دیوار ہے. اللہ والے بہت بڑی دیوار ہے، اللہ والے جو قیامت کو ابھی تھم کے کھڑے ہیں. کیوں؟ تم اپنے دوستوں کی بات نہیں موڑتے، اللہ اپنے دوستوں کی باتیں موڑ دیتا. اللہ اپنے دوستوں کی باتیں نہیں موڑتا. تو میں ایک دن علامہ صاحب میر پور آزاد کشمیر میں تقریر کرنے گیا تو مجھے مولوی صاحب نے رکا لکھا. اس نے کہا مولانا یہ فروئی باتیں ہیں آپ کی، ادھر سے سنی ادھر کر دی، کبھی معین الدین کی کر دی، کبھی اجمیر کی کر دی، کبھی ہم دلیل سے آپ کو کہتے ہیں کہ بات کیا کرو بریلویوں کو. میں نے کہا دلیل کس کو کہتے ہو تم؟ اس نے کہا ہمارے پاس 2 باتیں ہیں دلیل کے، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک رسول اللہ کا فرمان ہے. تو میں نے کہا قرآن کی آیات سے تو واقفیت رکھتا ہے کہ قرآن کی آیات کی اقسام کتنی ہیں؟ تو قرآن کی آیت کی قسمیں جانتا ہے، قسمیں جانتا ہے. تجھے پتا ہے کہ اقسام قرآن کتنی ہیں؟ آیات 3666 آیتوں میں. تجھے یہ پتا ہے کہ قرآن سے کون سی آیتیں ناسخ ہیں اور کون سی منسوخ ہیں؟ تجھے خبر ہے؟ علم رکھتا ہے تو ہم اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھے رہے ہیں اور ہمیں ابھی وہ ڈنڈوں اور سوٹیوں کے نشان ہمارے جسم پہ ابھی برقرار ہیں. جو استادوں نے علم پڑھاتے ہوئے ہمیں کہا کہ اس طرح پڑھنا ہے علم بیٹے. کیوں؟ فرمایا لاکھ کتابیں پڑھ لو، جب تک کسی فقیر کے پاس نہیں بیٹھو گے علم پہ لذت نہیں رہے گی. چاشنی ختم ہو جائے گی، لوٹ جائے گی. اس لیے مجھے جب سے پتہ چلا نا کہ میں کسی فقیر چشتی کے دربار پہ جا رہا ہوں
تو میں تو اللہ کی قسم ہے پورا خوش ہو کے دربار عالیہ پہ آیا بیٹھا ہوں۔ اب قرآن سے ایک دلیل پیش کرتا ہوں میں، پہلی اور آخری دلیل، اور آپ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتا ہوں کہ 5 منٹ کے لیے تمہیں فرید پاک کی قسم ہے پوری توجہ سننا۔ سامنے میرے ایک امت کے عالم ربانی جلوہ گر ہے، سامنے روحانی مرکت ہے، ادھر ہماری جماعت کے عظیم عالم جلوہ گر ہے، بیچ میں ایک طالب علم دلیل پیش کرتا ہے، پوری توجہ سے سننا۔ ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ والے آپ خود انہیں غسل دیتے ہو، خود کفن دیتے ہو، خود قبر میں دفن کر کے مٹی ڈال کے پھر سال بعد عرس کرواتے ہو؟ آپ پہلے سوال سنیے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہتے ہیں آپ نے خود فقیروں کو غسل دیا؟ میں نے کہا دیا۔ کہنے لگا کپڑے تم نے پہنائے سفید؟ میں نے کہا پہنائے۔ اس نے کہا پھر جنازہ اٹھا؟ میں نے کہا اٹھا۔ تو کہنے لگا پھر قبر میں اتارا تم نے؟ میں نے کہا تو اتارا۔ اس نے کہا پھر اوپر مٹی ڈالی تم نے؟ میں نے کہا ڈالی۔ تو کہا اسے تو موت کہتے ہیں، تو جب بندہ مر گیا خود ہی دفنا رہے ہو، اوپر مٹی ڈال دو، سال کے بعد تم نے اشتہار چھپا دیے کہ آج عرس ہے۔ تو عرس تو شادی کو کہتے ہیں، تو شادی مردوں کی ہوتی نہیں ہے۔ آیا میرے ربا، جس دن سنیاں تقریریں سنیاں شروع کر دیا نبی دے منکر ویسے مر جانا، کیونکہ تم ابھی تقریریں ہوتی نہیں، تقریریں تو اب ہوتی نہیں، تقریریں تو بکتی ہیں۔ مولوی صاحب کا ریٹ ہے 40,000 روپیہ پر گھنٹہ۔ میں نے کہا مولانا تقریر کرو؟ کہنے لگا جی کرتا ہوں میں، 40,000 روپیہ پر گھنٹہ دے دو میں تقریر کرتا ہوں۔ تو نعت خان سے پوچھ لو تو وہ کہتا ہے 70,000 روپیہ پر گھنٹہ دے دو میں نعت سنا دیتا۔ اب دین بیان نہیں ہوتا، دین بکتا ہے۔ تو جہاں دین بکے وہاں سامعین کا حال یہی ہوتا ہے جو ہمارا ہے۔ جب دین بیان ہوتا تھا تو فقیروں کی دربار میں بیٹھنے والے لوگ جب تقریر سن کے جاتے تھے نا تو وقت کے ولی بن کے اٹھتے تھے۔ تقریر سنانے والا عبد القادر جیلانی چاہیے، سبحان اللہ۔ تقریر سننے والے حضرت علی بن حیتی جیسے ولی چاہیے، سبحان اللہ۔ آپ کنسیپٹ ہی چینج کر دیا ہم نے تقریروں کو اپنا تو کا، اور رولز بدل دیے۔ یہ فقیروں کی بارگاہ ہے، خدا کی قسم جہاں سے لوگوں کی تربیت ہوتی ہے، روحانی تربیت، مراتب بڑھتی، مقامات کی بلندی ہوتی۔ مجھے ایک مولوی کہنے لگے خود ہی تم نے دفنایا؟ میں نے کہا خود ہی دفنایا۔ اس نے کہا قبر ہے نا حضرت کی؟ میں نے کہا جی حضرت کی قبر ہے، مزار مبارک ہے۔ کہنے لگا مزار مبارک تم نے کیسے بنایا؟ میں نے کہا جب دفن کیا۔ تو کہنے لگا دفن کہاں کیا؟ میں نے کہا زمین میں۔ کہنے لگا اوپر مٹی تم نے خود ڈالی؟ میں نے کہا خود ڈالی۔ کہنے لگا سال کے بعد تم نے فلیکس چھپا دی کہ پیر کا عرس ہے، ٹھیک ہو تو؟ میں نے کہا ٹھیک